کیا جا سکے، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے کوئی ادارہ نہ بچے۔ آج جو ہماری انویسٹیگیشن برانچ ہے، ہماری جو پروسیکیوشن برانچ ہے، وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ اپنا کوئی بھی کام انڈیپینڈنٹلی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ گئے پاکستان کے اندر۔ تو جو ریاستی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اداروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ایک کر کے سارے ادارے جو ہیں ان کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج جہاں دنیا میں دھاندلی ہوتی ہے، جہاں دنیا میں جو حکومت ہے الیکشن کرانے جاتی ہے، تو یہاں پہ ان کو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دھاندلی کرنی ہے تو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ممبران کو لے جائیں۔ پاکستان کی اس وقت الیکشن کمیشن کی ریپوٹیشن دنیا میں یہ بن گئی ہے، تو پورا ادارہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا FIA کا ادارہ ہے تباہ و برباد کر دیا، پولیس کا ادارہ تباہ و برباد کر دیا، پروسیکیوشن کا ادارہ جو آپ کورٹ رپورٹرز یہاں پہ سارے دوست دیکھتے ہیں، پروسیکیوشن کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کسی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے، کسی بھی ملک ہوتا ہے، اس کا بیک بون ہوتی ہے کہ وہ پروسیکیوشن کتنے انڈیپینڈنٹ ہے۔ پروسیکیوشن تباہ و برباد ہو گئی، اور اب جب عدالتیں کھڑی ہوئی ہیں، اسپیشلی سپیریئر کورٹس کھڑی ہوئی ہیں، اب ہم عدالتوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ان کو بھی تباہ کر دیں۔ تو جب آپ تمام ادارے تباہ کر دیں گے تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ پاکستان کے اس وقت جو کرائسس ہیں، جو بحران ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جس طریقے سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں نے ہرٹ کیا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور ہم اپنے اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے پاکستان کو چلائیں گے؟ یہ ملک کیسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے اگر ہم نے ادارے تباہ کر دیے تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے۔ کم از کم جو 600 یونٹ تک بجلی خرچنے والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، اور یہ بجلی کا اضافہ جو ہے یہ فوری طور کے اوپر واپس لیا جانا چاہیے۔ نئی ٹیکسیشن جس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹریڈر جو ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نئی ٹیکسیشن رجیم جو ہے وہ اینٹی پیپل ہے، عوام کے خلاف ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اس کے اوپر ریویو کیا جائے۔ یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں یہ ہالینڈ کے شہری ہیں، انہیں صرف ٹیمپریری سٹیزن شپ دی گئی ہے پاکستان میں ٹیکس لگانے کے لیے، یہ واپس چلے جائیں گے ہالینڈ۔ جو ہی حکومت نے ختم ہونا ہے، انہوں نے ایک دن پاکستان میں نہیں رہنا، انہوں نے ہالینڈ واپس چلا جانا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی کمر توڑ کے یہ واپس جائیں گے، اور توڑ دی ہے انہوں نے۔ ایک دوسرا پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر عمران خان کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان کے لوگوں کے دل اس وقت عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور عمران خان کو جب تک آپ سیاسی پروسیس میں شامل نہیں کرتے پاکستان کی سیاست مستحکم نہیں ہو سکتی۔ چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ استحکام لائیں، سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ استحکام لائیں، امریکہ، یورپی یونین کہہ رہے ہیں آپ استحکام لائیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے لیے فکر مند ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام کی جو کیفیت ہے، دنیا اس پہ پریشان ہے، اور یہ عدم استحکام تب ختم ہوتا ہے جب عمران خان کو آپ سیاسی پروسیس میں شامل کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں۔ میرے خیال میں تنخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اپوزیشن الائنس ہے، تحفظ آئین پاکستان، محمود اچکزئی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے الائنس کی تیاری کریں، تحریک انصاف اس میں شامل ہو، اور ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے عوام کے حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ اس طرح حکومت سے بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی پاکستان کا مستقبل ہے، وہ جتنی جلدی شروع ہو اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ ادروائز یہ جو عدم استحکام ہے یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بات کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو دنیا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ابھی آپ کا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دیکھو نا، جب آپ فارم 47 جب آپ فارم
جب آپ فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا سارا مدعا یہ ہو کہ کسی طریقے سے میں نے حکومت بچانی ہے، تو پھر آپ اور انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تلخیاں بڑھانے کو تو بہت بڑھائی جا سکتی ہیں، بٹ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیز فائر ہو گیا آپ کا کوئی سر یہ نہیں کہتے ہیں آج میرا خیال ہے ہاں جناح اس کے مقدمے کا فیصلہ عمران خان کو میرا خیال ہے ملٹری کے حوالے کرنے کا، ملٹری سے زیادہ جو ترجمان پی ٹی آئی ہیں ان کو شوق ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لمبا کام ہو جائے۔ ایسی بات دیکھیے، بھوک ہڑتال جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں ریزسٹنس کی علامت ہے، چاہے نیلسن منڈیلا ہوں، چاہے مہاتما گاندھی ہوں، چاہے دنیا میں اور بڑے لیڈر ہوں جو کہ رہے ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال جو ہے وہ کی ہے اپنے حقوق کے لیے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ہماری آزادی کی تحریک تھی، جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک تھی اور پاکستان کی آزادی کی تحریک تھی، اس میں تو جو بھوک ہڑتال ہے وہ بڑی زیادہ ایک ریزسٹنس کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر عمران خان نے یہ اعلان کیا تو یہ بہت بڑی ریزسٹنس کی ایک بہت بڑی احتجاج ہوگا، ایک اس کا علامتی امپیکٹ بھی ہے اور ایک دنیا میں اس کا امپیکٹ جائے گا۔ تو صاحب آپ کا 1.25 لاکھ روپے تو صاحب آپ کا سیز فائر ہوا ہے کہ ایک موجودہ قیادت کے ساتھ؟ سیز فائر ہے یار، ہماری کون سی لڑائی ہے، سارے پرانے کولیگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں۔ میں تو اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے کرٹیسزم کرتا ہوں، شخصیات پہ نہیں کرتا۔